बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 13 मई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम आज पूरे आलम इस्लाम के अंदर ईद उल फ़ितर मनाई जा रही है सिवाय चंद ममालिक के। लेकिन नाज़रीन काम ये ईद मुसलमानों के लिए बिलखुसूस गज़ा के और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए एक तरह से वो खूनी ईद बनी हुई है, क्योंकि यहूदी दरिंदे मुसलसल गज़ा पर बमबारी कर रहे हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं गज़ा की, फ़लस्तीन की लम्हा बलम्हा अपडेट्स और सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसके लिए आपको हमारा ट्विटर अकाउंट भी फॉलो कर लेना चाहिए, जहां पर तस्वीर और वीडियोस की शक्ल में आप गज़ा के अंदर फ़लस्तीन के अंदर होने वाली सूरत हाल का मुआयना कर सकते हैं। नाज़रीन काम इस वक्त की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक की जो इतलात हैं कि ताज़ा तरीन आज ईद के रोज़ बमबारी की गई हैं, जो पिछले आज चौथा दिन है गज़ा के अंदर बमबारी का। इन 4 दिनों के अंदर मुसलसल इसराइल के जंगी जहाज़ आते हैं और जो शहरी इलाके हैं जहाँ पर शहरी आबादी है वहाँ पर आकर बम फेंकते हैं, बमबारी करते हैं। और नाज़रीन काम अब तक की इतलात ये हैं कि 4 बड़े बड़े जो टावर्स थे, जिनके अंदर तिजारती दफातर भी थे, दुकानें भी थीं, और इसी तरह से कुछ इर्द गिर्द के जो इलाके थे जहाँ पर लोगों के जो फ्लैट्स थे, जहाँ पर लोग रह रहे थे, वहाँ पर बमबारी की जा रही है। आज भी इसराइल के दरिंदों की जानिब से तकरीबन 100 बार बमबारी की गई है मुख्तलिफ इलाकों में। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक की सूरत हाल ये है, गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान 600 से ज़ायद बार जो मुख्तलिफ मौके हैं उन पर इसराइल के दरिंदा यहूदी फोर्सेज हमले कर चुके हैं, बमबारी कर चुके हैं। नाज़रीन काम इन 4 दिनों के अंदर गज़ा में जो शहीद होने वाले लोग हैं उनकी तादाद 90 से क्रॉस कर चुकी है, 90 से क्रॉस कर चुकी है, जबकि जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 450 के लगभग बताई जा रही है। और नाज़रीन काम इन ज़ख्मियों में बच्चों की तादाद भी है, ख़वातीन की भी तादाद है। वक्फे से गज़ा के अंदर दरिंदगी का इसराइली यहूदी फोर्सेज मुज़ाहिरा कर रही है। नाज़रीन काम जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो ताज़ा तरीन मालूमात हमारे पास आ रही हैं, उनमें एक बड़ी ख़बर यह भी है कि इसराइली वज़ीर दिफ़ा बेनी गेंट्स ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई है। और ये मीटिंग जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मीटिंग जारी है। इस मीटिंग के अंदर ना सिर्फ इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर बल्कि इसराइल के तीनों जो अफवाज हैं, मुसल्ला, बर्री और बाहरी और एयरफोर्स, इन तमाम के जो कायदीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। खुफिया इदारे मोसाद के लोग भी हैं और जो दीगर हुकूमती सिक्योरिटी के मामला देखने वाले लोग हैं, उन सब को बुलाकर एक हाई लेवल मीटिंग जारी है। और इस मीटिंग की जो इब्तदाई इतलात हमारे पास सामने आ रही हैं और नाज़रीन काम इस मीटिंग की जो इब्तदाई इतलात हमारे पास आ रही हैं उनमें इसराइल की यहूदी फोर्सेस की जानिब से एक बड़ा फैसला किया जा रहा है कि गज़ा के अंदर ज़मीनी तौर पर दाखिला किया जाएगा, टैंक घुसाए जाएंगे और फ़ौज को दाखिल किया जाएगा। एक्स्ट्रा फ़ौज को बाकायदा गज़ा के बॉर्डर पर लगा भी दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है। अब जो इसराइल की फ़ौज है वो तैयारी कर रही है कि गज़ा के अंदर दाखिल हुआ जाए और मुसलमानों को मारा पीटा जाए और उनसे इलाके छीने जाएं। ये मज़ालिम इस मीटिंग के अंदर करने की तैयारी की जा रही है। इससे नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर क्या क़यामत गुजर रही है। तो आज की जो ईद है उनके लिए यकीनन ये वो ईद नहीं है जो खुशियों वाली ईद हो, यकीनन ये मुसलमानों के लिए, गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए एक तरह से खूनी ईद है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम जो मुसलमान हैं निहत्ते बावजूद निहत्ते होने के, वो यहूदियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। गज़ा से 4 दिनों में जो मिसाइल फायर हुए हैं उनकी तादाद 1,500 से भी ज़ायद हो चुकी है। वक्फे से जिस तरह से यहूदी बमबारी कर रहे हैं, इसी तरह से गज़ा के मुसलमान भी रद्द अमल में मिसाइल दाग रहे हैं और इसराइल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तबाही हो रही है। और इसराइल के अंदर एमरजेंसी नाफिज है। जो बिन गुरियन एयरपोर्ट है वो मुसलसल आज चौथा रोज़ है वो बंद है, वहाँ आने वाली फ़्लाइट्स मुअत्तल हो चुकी हैं। इसी तरह से इसराइल के शहरों के अंदर जो मॉल्स हैं, तिजारती शॉपिंग सेंटर्स हैं, या इसी तरह से जो यहाँ तक के नाज़रीन काम इसराइल की जो गैस और पेट्रोल की जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं
وہ بھی بند کر دی گئی ہیں کیونکہ ان پر مجاہدین نے راکٹ داغے تھے۔ اور آج رات کو ایک مرتبہ پھر غزہ سے مجاہدین نے راکٹوں کا، میزائلوں کا بڑا حملہ کرنے کا دھمکی دی ہے۔ جیسے جیسے حالات آگے جا رہے ہیں ویسے ویسے حملے بھی مجاہدین کے بڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ ناظرین کرام امریکہ اپنے پالتو کتے اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے، لیکن بہرحال جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کی حمایت میں ترک صدر رجب طیب اردگان اعلانیہ کھل کر سامنے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ آیا صوفیہ جو مسلمانوں نے مسجد کی حیثیت سے عیسائیوں سے چھینی تھی، جسے آزاد کروایا گیا تھا، جس پر آج بھی عیسائیوں کو تکلیف ہے، اس آیا صوفیہ کے اندر جو آج عید کا پہلا اجتماع ہوا ہے غالباً 83 سال کے بعد، اس اجتماع کے اندر بھی یہودیوں کی اس درندگی کی مذمت کی گئی ہے اور ترکی کی سڑکوں پر آج عید الفطر غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کے نام پر منائی جا رہی ہے۔ اور ناظرین کرام یہودی جتنی چاہے کوششیں کر لیں لیکن وہ فلسطینیوں سے ان کے علاقے نہیں چھین سکتے، وہ فلسطینیوں سے مقدس مقامات نہیں چھین سکتے، وہ فلسطینیوں سے جو مسجد اقصی ہے وہ ان کی محبت نہیں چھین سکتے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں مسجد اقصی کے اندر یہودیوں نے یکم رمضان سے لے کر اب تک حملے کیے ہیں، درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، لوگوں کو مسجد اقصی جانے سے روکا ہے، لیکن مسجد اقصی کی محبت ہے جو فلسطینیوں کے دل میں پیوست ہے۔ آج مسجد اقصی کے اندر نماز عید ادا کرنے والوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد بتائی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باوجود خوف کے باہر نکلے ہیں، سڑکوں پر نکلے ہیں، عید کی نماز ادا کی ہے۔ یہودیوں کو پیغام دیا گیا ہے، مسجد اقصی کے باہر بینرز آویزہ کیے گئے تھے جن کے اوپر حماس کے قائدین کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم سب غزہ کے لوگ ہیں اور ہم غزہ کو بچائیں گے۔ تو یہ جذبات جب تک اس قوم کے اندر ہیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ ناظرین کرام میں نے اس سے پہلے کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے اندر خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام اسی خانہ جنگی کی وجہ سے جو اب تازہ اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جو وہاں کے لوگ ہیں، پارٹیز کے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے یہ جنگ بند نہ کی تو یہ خانہ جنگی بڑھے گی اور اس سے نقصان اسرائیل کو زیادہ ہوگا، لہٰذا یہ جنگ بند کر دی جائے۔ تو دونوں متضاد خبریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ غزہ کے اندر زمینی کارروائی کے لیے فوجوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور دوسرا ناظرین کام جو نیتن یاہو کی حکومت ہے اس پر پریشر بڑھ رہا ہے کہ وہ یہ جنگ ختم کرے، کیونکہ اسرائیل کے اندر خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے جس سے اسرائیل کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام یہ سارے معاملات اسرائیل کے اندر جاری ہیں، لیکن بہرحال امت مسلمہ کو جہاں فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی حمایت کرنی ہے، ان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں اور اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا ہے کہ وہ آخر جاگتے کیوں نہیں ہیں، ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگتا ہے، وہ کوئی بڑا فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس جو جنگی ہتھیار ہیں، جنگی ساز و سامان ہے، وہ آخر کس مقصد کے لیے ہے۔ پاکستان سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں کہ جو پاکستان سے اگر فائر کیے جائیں تو عراق اور ایران کے آسمانوں سے ہوتا ہوا سیدھا اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں جا گرے گا۔ پاکستان کا ایک میزائل پورے اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو فلسطینی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان یہ میزائل کب داغے گا، لیکن بہرحال ناظرین کرام اس کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ فیصلہ کن مارکا شروع ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے اور اس میں یقیناً باطل ناکام رہے گا اور حق غالب آ کر رہے گا، کیونکہ میرے اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو اس کے دین کی نصرت کرتا ہے، جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے، اسے ضرور کامیابی ملتی ہے۔ ناظرین کرام یہاں پر جو فلسطین کے مجاہدین ہیں انہیں افغان طالبان کی جو آئیڈیالوجی ہے اسے بھی فالو کرنا ہوگا، جو ان کی اسٹریٹجی ہے اسے اپنانا ہوگا، کیونکہ یہی اسٹریٹجی ہے جس نے 20 سال تک جو امریکہ کی طاقت تھی، جو ان کے اتحادی 48 ملکوں کی طاقت تھی، اسے ناکام بنایا، ان کی ٹیکنالوجی کو ناکام بنایا۔ افغان طالبان نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ اپنے جسم کے ساتھ جو دھماکہ خیز مواد تھے، بم تھے، وہ باندھ کر امریکیوں کے اندر گھس گئے۔ اب جو فلسطین کے مسلمان ہیں، مجاہدین ہیں، ان کو یہ اسٹریٹجی اپنانا ہوگی کہ اپنے جسموں کے ساتھ یہ بم باندھ کر اسرائیل کے اندر گھسنا ہوگا
تاکہ اسرائیلیوں کو پتہ چل جائے کہ اس قوم سے ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، اس قوم سے ہم نہیں جیت سکتے ہیں، ان کے دلوں سے ایمان کی محبت کو نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والی امت ہو اسے یقیناً کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی دیواروں پر یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ جس کا قائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بھلا اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، جو فلسطین کے مسلمان ہیں انہیں اسٹریٹجی تبدیل کرنا ہوگی، اور جو دنیا بھر کے اندر فلسطین کے حق میں کمپین چل رہی ہے اس کمپین کو مزید بڑھانا ہوگا، اور جو پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا جو ایک ڈائیلاگ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، جس میں ناظرین کرام یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک بڑا فیصلہ ہونے والا ہے تاکہ اسرائیل کی درندگی رکوانے کے لیے امت مسلمہ عملاً اسرائیل پر کوئی کارروائی کر سکے، یہ ضرور اپنانا ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام یہاں پر وہ عرب ریاستیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے ان کی بے حمیتی اور بے غیرتی کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے، جو محض اسرائیل کی دوستی میں اس قدر خاموش ہیں کہ انہیں اسرائیل کے خلاف لڑنے والے جو فلسطین کے مسلمان ہیں، جو مجاہدین ہیں، انہیں وہ خائن اور ظالم نظر آ رہے ہیں، انہیں وہ ٹیررسٹ اور دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام ان عرب ریاستوں کو جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو اسرائیل کے ہاتھوں مروا رہے ہیں اور پھر انہیں ہی ٹیررسٹ اور ظالم قرار دے رہے ہیں۔ ان کے خلاف بھی امت مسلمہ کو ایکشن لینا ہوگا تاکہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کریں، دوستی کو ختم کریں۔ ناظرین کرام اس وقت جو ہمارے پاس جو لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جو 25 سے بڑے بڑے سینیٹرز ہیں، جو امریکہ کی کانگریس کے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے جو بائیڈن کی حکومت پر پریشر ڈالا ہے کہ اسرائیل کے جنگی جرائم کو رکوایا جائے جو بچوں کو مار رہی ہے، اور جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہے ہنگامی وہ جمعے کے روز طلب کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، دونوں اجلاس ناکام ہوئے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں یہودیوں کی حمایت میں نہ صرف اقوام متحدہ اور اسی طرح سے سلامتی کونسل بھی ان کی حمایت میں کھڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا مسلمان نہ تو اقوام متحدہ پر انحصار کریں اور نہ ہی سلامتی کونسل پر، کیونکہ ان کے ذریعے سے کوئی فیصلہ نہیں ہونا۔ فیصلہ کرنا ہے تو مسلمانوں نے خود کرنا ہے۔ جہاد کے علم کو جب تک نہیں اٹھایا جائے گا تب تک نہ تو فلسطین آزاد ہو سکتا ہے اور نہ ہی قدس آزاد ہو سکتا ہے، اور نہ ہی غزہ کے اندر اسرائیل کی درندگی رک سکتی ہے۔ لیکن ہمیں توقع ہے، ہمیں یقین ہے اور کہ یہ جنگ جاری رہے گی، اور اس جنگ کے اندر اسرائیل کی بربادی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اللہ کا دین غالب آ کر انشاءاللہ رہے گا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے ناظرین کرام آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں، اور یہ ویڈیو دوسروں تک لازمی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی غزہ کے مسلمانوں کے، فلسطین کے مسلمانوں کے حالات سے علم ہو سکے اور وہ بھی ان کے حق میں دعائیں کر سکیں اور جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔